الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ذوالقعدہ کا مہینہ عن قریب ختم ہونے والا ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. جو ہمارے سامنے ایک مہینہ آ رہا ہے ذوالحجہ کا مہینہ، اس مہینے میں کچھ ایام کچھ دن ایسے ہیں جس میں عبادت کرنا، جس میں بیدار رہنا، جس کی عبادت کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب و غریب ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تھا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکت والا، بڑی رحمت والا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہوا، جیسے ہی شوال کا مہینہ شروع ہوا، حج کے ایام شروع ہو گئے، حج کے دن شروع ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے جائے، شوال کے مہینے سے حج کے لیے جاتا ہے اور احرام باندھتا ہے، تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے. حج کے لیے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. پہلے زمانے میں لوگ دور دور سے حج کے لیے جایا کرتے تھے، تو عام طور پر لوگ جب گھر سے نکلتے تھے شوال کے مہینے میں، چونکہ جانے میں 2 مہینے 3 مہینے لگ جایا کرتے تھے، تو جب شوال کے مہینے سے نکلتے تھے تو اسی وقت احرام باندھ کر نکلا کرتے تھے. تو شوال کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، گویا یہ حج کی تمہید اور حج کی عبادت کے ایام شروع ہو چکے. رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا مہینہ شروع ہوا، اب حج کی عبادت کی تکمیل ہو رہی ہے. حج کی عبادت کی تکمیل کے لیے اور اسی طرح رمضان المبارک کی عبادت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرا بندہ بطور شکر کے نذرانہ میرے حضور میں بارگاہ میں پیش کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے قربانی کے دن عطا فرمائے. ایک عجیب اتفاق ہے کہ ایک طرف رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عید، عید الفطر کے نام سے دی جاتی ہے. اس عید کا آغاز کیا جاتا ہے صدقہ فطر سے. آپ اپنی خوشی کا آغاز کیجیے صدقہ فطر سے. اور دوسری طرف حج جیسی مبارک عبادت عطا فرمائی. حج کے ایام پورے ہوئے، حج کے ایام اور حج کی عبادت کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی. ایک عبادت عطا فرمائی اور ایک دن خوشی کا عطا فرمایا، عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا، اور اس میں بھی ایک اہم عبادت اور ایک عبادت کا آغاز کیا جا رہا ہے، وہ قربانی ہے. ایسے تو ذوالحجہ کا پورا مہینہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا مہینہ ہے، لیکن خصوصی طور پر ذوالحجہ کے 10 دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی. محدثین کرام فرماتے ہیں، محدثین کرام کی بہت بڑی جماعت کہتی ہے کہ یہاں پر 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی بات کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کی قسم کھا لے تو اس جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کا احترام، اس کی عظمت
اس کی عزت بڑھ جایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، گویا اس رات 10 راتوں کی احترام، 10 راتوں کی عزت اور اس کی عظمت بڑھ جائے گی. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذو الحجہ کے مہینے میں اور خصوصاً ان 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنا عبادت کرنا محبوب ہے، جتنا پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ جتنا ان 10 دنوں میں عبادت کو پسند فرماتے ہیں اتنا اور دنوں میں عبادت کو اتنا پسند نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ کو ان راتوں میں اور ان دنوں میں عبادت کرنا بہت زیادہ محبوب ہے. ایک حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 5 راتوں کو عبادت کی حالت میں گزارا، من احیی اللیالی الخمس، 5 راتوں کو عبادت کی حالت میں گزارا، بیدار رہ کر گزارا، وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے. ان میں سے ایک رات ہے 8ویں ذی الحجہ کی رات، دوسری رات ہے 9ویں ذی الحجہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات اور 15ویں شعبان کی رات. ایک اور حدیث میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 5 راتوں کو اللہ کے پاس مانگا، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمایا کرتا. ایک ہے شب جمعہ، جمعہ کی رات، جو آدمی جمعہ کی رات میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمایا کرتا. دوسری ہے رجب کی پہلی رات، اسی طرح عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور 15ویں شعبان کی رات. ان راتوں میں کوئی عبادت کرتا ہے اس کا بھی ثواب ہے اور کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی دعا قبول کی جائے گی. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ذو الحجہ کے مہینے میں روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک روزے پر 1 سال کے روزے کے برابر اسے ثواب عطا فرماتے ہیں. جس نے ایک رات عبادت کی حالت میں گزاری اس کا ایک رات کو بیدار رہنا اور ایک رات کو عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ لیلۃ القدر میں جاگنا اور لیلۃ القدر میں عبادت کرنا. پہلی بات تو یاد ہے کہ ان دنوں کے اندر خصوصی عبادت کا اہتمام کیا جائے. جہاں پر قربانی کرنا ایک اہم فریضہ ہے، قربانی ایک ضروری عمل ہے، ایک اچھی عبادت ہے. ہر آدمی کو اپنے جانور کے لیے دیکھ بھال کرنا چاہیے. لیکن افسوس ہے اس بات پر کہ ہمارے بہت سارے مسلمان قربانی کے جانور کے خریدنے میں، اسی طرح منڈی کے اندر بہت سو کی ایسی راتیں چلی جاتی ہیں، بہت سو کے ایسے دن چلے جاتے ہیں کہ ان مبارک راتوں میں اور ان مبارک دنوں میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام تو دور کی بات ہے، بہت سو کی نماز بھی فوت ہو جائے. قربانی کے لیے، قربانی کے جانور کے لیے ضرور آدمی کو اپنی جان مال کھپانا چاہیے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس کے پیچھے ایسا لگ گیا، آدمی جانوروں کے خریدنے میں ایسا مشغول ہو گیا، نماز کا نہ اہتمام ہو رہا ہے، عبادت کا کوئی اہتمام نہیں ہو رہا ہے. شریعت کا یہ مقصود اور شریعت کی یہ منشا بھی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ خصوصاً 10 دن کتنے اہمیت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں رکھی ہے ان عبادتوں کو نفلی طور پر دوسرے دنوں میں ادا کیا جا سکتا ہے. نماز ہے، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض فرمائی. اب کوئی آدمی چاہے نفلی نماز پڑھنا چاہے دوسرے ایام میں، دوسرے دنوں میں، دوسرے وقت میں پڑھ سکتا ہے. روزہ ہے، اللہ نے اس کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. لیکن اگر کوئی آدمی نفلی روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، جب چاہے نفلی روزہ رکھ سکتا ہے.
لیکن ان 10 دنوں میں اللہ نے 2 عبادتیں ایسی عطا فرمائی ہے جو عبادتیں انہی 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے. ان میں سے ایک حج ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف اور صرف حج کے جو مخصوص دن ہیں، ان مخصوص دنوں کے علاوہ اگر کوئی آدمی حج کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. عرفات میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ ایسی عبادت ہے کہ حج کے مخصوص دنوں کے ساتھ خاص ہے. حج کے ایام کے علاوہ، حج کے دنوں کے علاوہ اگر کوئی آدمی عرفات میں جاتا ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرتا ہے، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں. شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے. مزدلفہ میں رات گزارتا ہے، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے. یہ حج کی عبادت ایسی عبادت ہے اللہ نے جو اس کے لیے دن متعین فرمایا ہے، انہی دنوں کے اندر عبادت کو کرنا ہے. اور ایک دوسری عبادت ذی الحجہ کے اس دنوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ عبادت قربانی ہے. قربانی بھی 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے. اگر کوئی آدمی واجب قربانی کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے یہی 3 دن خاص ہے. اور نفلی صدقات کرنا چاہے، اسی طرح بکرا وغیرہ ذبح کر کے، جانور وغیرہ ذبح کر کے اگر اس کو صدقہ کرنا چاہے، اس کو لوگوں کو کھلانا چاہے کھلا سکتا ہے. لیکن واجب قربانی کے لیے اللہ نے جن دنوں کا انتخاب فرمایا اور ان 2 عبادتوں کے لیے اللہ نے جن دنوں کا انتخاب فرمایا وہ یہی چند دن ہے. یہی ذی الحجہ کا مہینہ ہے. لہٰذا ان دنوں کے اندر خوب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، خوب اللہ کے سامنے رونا چاہیے. بعض شرح حدیث کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں یا ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن فضیلت والے ہیں. شرح حدیث نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری 10 دنوں کی رات زیادہ فضیلت والی ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کے ہونے کا زیادہ احتمال آخری. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذوالقعدہ کا مہینہ عن قریب ختم ہونے والا ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. جو ہمارے سامنے ایک مہینہ آ رہا ہے ذوالحجہ کا مہینہ، اس مہینے میں کچھ ایام، کچھ دن ایسے ہیں جس میں عبادت کرنا، جس میں بیدار رہنا، جس کی عبادت کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب و غریب ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تھا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکت والا، بڑی رحمت والا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہوا، جیسے ہی شوال کا مہینہ شروع ہوا، حج کے ایام شروع ہو گئے، حج کے دن شروع ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے جائے، شوال کے مہینے سے حج کے لیے جاتا ہے اور احرام باندھتا ہے تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے. حج کے لیے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. پہلے زمانے میں